اور بخشش کی دعا اصحاب رسول اہل بیت انصار تابعین تبع تابعین اولیاء کرام بزرگان دین میرے اور آپ کے مرحومین کے لیے اللہ سب کی کامل کامل بخشش فرمائے۔ سامعین ذی احتشام، اللہ رب العزت نے ہم سب پر یہ احسان کیا ہے کہ ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحیح مسلم میں ایک معروف حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت اور اس کے ساتھ والی یہ دو انگلیوں کو یوں ملایا اور صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت یہ ساتھ ساتھ ہیں۔ قیامت اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور قیامت ساتھ ساتھ ہیں۔ ایک تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ایک دلیل اس طرف ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد قیامت ہی آئے گی۔ حضور کے بعد اب قیامت قریب ہے، ایک نبی اور کوئی نہیں آنا اور قیامت بھی قریب ہے۔ تو اب جب قیامت قریب ہے، کیا میں نے اور آپ نے قیامت کی تیاری کر رکھی ہے یا نہیں کر رکھی؟ سوچنے کی بات یہ ہے، لمحہ فکریہ یہ ہے، کیا ہم نے تیاری کر لی ہے یا نہیں کر لی؟ ہم جو اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے، اللہ کے سامنے ہماری پیشی ہوگی، تو ہم کون سے اعمال لے کر جائیں؟ اگر تو ہمارے پاس نیک اعمال ہیں تو اس پر شکر، اور اللہ کا جتنا شکر کیا جائے کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق دی ہے کہ جن اعمال کی وجہ سے کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو سکیں۔ اور اگر ہمارے پاس ایسے اعمال نہیں ہیں کہ جن اعمال کو لے کر ہم اللہ کے سامنے پیش کر سکیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہو سکیں، ہمارے پاس نیکیاں نہیں ہیں، برائیاں اور بدیاں ہیں، گناہ ہیں، تو اس سے بڑی بربادی، اس سے بڑا خسارہ کوئی نہیں۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں واضح طور پر یہ ارشاد فرما دیا ہے کہ مجرم اور مسلم ایک جیسے نہیں، یہ ایک جگہ پر جمع نہیں ہوں، بلکہ وہ جدا جدا ہوں گے۔ جو میں نے ابھی آیت کریمہ آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہے سورہ قلم کی، افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون۔ اس میں اللہ رب العزت یہی فرما رہے ہیں کہ کیا ہم فرما برداروں کو نافرمانوں کی طرح محروم کر دیں گے؟ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا، کیسی تجویزیں کرتے ہو؟ اللہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا مومن مسلمان اللہ سے ڈرنے والا، اللہ کا خوف رکھنے والا، اللہ سے مدد اور نصرت مانگنے والا، اللہ کے سامنے جھکنے والا، وہ اور مجرم اللہ سے دور بھاگنے والا، اللہ کی عبادت سے دور بھاگنے والا، کیا مجرم اور مسلم ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ تم کیسی تجویزیں پیش کرتے ہو؟ اور پھر اللہ رب العزت نے واضح اعلان فرمایا مجرموں کے بارے میں، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے مجرموں، قیامت کے دن اللہ رب العزت مجرموں کو فرمائیں گے اے مجرموں، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج کے دن اے مجرموں الگ ہو جاؤ۔
اے آدم کے بیٹو، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا لا تعبدوا الشیطان کہ شیطان کی عبادت نہ کرو، انہ لکم عدو مبین کہ بلا شبہ وہ تو تمہارا واضح دشمن ہے۔ اب یہ جرم کیا ہے؟ مجرم کون ہے؟ جرم کہتے کسے ہیں؟ مجرم کہتے کسے ہیں؟ مجرم کہتے ہیں اس کو جو کسی کا حق کاٹے یا حق چھین کر اسے خالی کر دے، کسی سے کوئی چیز چھیننا، اس کا حق مارنا، اس کو مجرم کہتے ہیں۔ کسی مسلمان کا حق چھین لیا تو وہ مسلمان کا مجرم، اللہ کے حقوق ادا نہیں کیے تو وہ اللہ کا مجرم۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں ارشاد فرمایا یوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا يتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جس دن سور پھونکا جائے گا اور ہم مجرموں کو اس دن اس حال میں جمع کریں گے کہ ان کی آنکھیں نیلی پیلی ہوگی اور وہ چپکے سے آپس میں باتیں کریں گے کہ تم تو صرف 10 دن ہی ٹھہرے ہو، یعنی کہ بہت کم مدت دنیا میں ٹھہرے ہو، پھر بھی اللہ کا مجرم بن کے ہم آ گئے۔ سب سے بدترین اور برا اور بدصورت چہرہ وہ ہوتا ہے آنکھیں پیلی، گال چپکے ہوئے، آنکھیں اندر کی طرف دھنسی ہوئی، بڑی بدصورت شکل لگتی ہے، اور ایسا نظر آنے والا شخص بیمار، لاغر، منحوس، اس طرح کی اس کی شکل، اور جس کی یہ حالت اللہ کے سامنے ہوگی اس کا کیا بنے گا؟ تو یہ توبہ کا مقام ہے کہ اللہ کل ہمیں مجرمین میں سے نہ کرے، اللہ ہمیں کل اپنے محبوب بندوں میں سے شمار کرے۔ مجرموں کی اور کیفیتیں بھی ہیں قرآن پاک میں، ان کے بارے میں واضح اعلان ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو جو شخص قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے، جسے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچے، وہ اس پر عمل نہ کرے، اللہ کا کلام، اللہ کا پیغام پہنچنے کے بعد بھی وہ گمراہی پر ڈٹے رہے، تو کل قیامت کے دن وہ اللہ کے سامنے ایسے حال میں پیش ہوں گے کہ وہ گونگے بہرے ہوں۔ قرآن پاک میں خالق کائنات میں ارشاد فرمایا وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اور جسے اللہ ہدایت دے وہ ہدایت والا ہے، جسے اللہ گمراہ کرے تو آپ ان کے لیے اس کے سوا ہرگز کوئی مدد کرنے والا نہیں پائیں گے، اور قیامت کے دن ہم انہیں ان کے چہروں کے بل اندھے، گونگے اور بہرے اٹھائیں گے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جب کبھی بجھنے لگے گی ان پر آگ تو ہم اس کو بھڑکا کر زیادہ کر دیں گے۔ جن کے پاس اللہ کی طرف سے ہدایت آئی، اللہ کی طرف سے رہنمائی آئی، وہ جانتے بھی ہیں، وہ پہچانتے بھی ہیں، ان کو علم بھی ہے اللہ کن باتوں کا حکم دے رہا ہے، کن باتوں سے اللہ منع کر رہا ہے۔ آج کے دور میں ہر ایک شخص یہ جانتا ہے کہ اللہ نے ہم پر نماز فرض کی ہے، ہر ایک شخص یہ جانتا ہے کہ اللہ نے ہم پر روزہ فرض کیا ہے، ہر ایک شخص یہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بدکاری سے، زناکاری سے،
सूदखोरी से अल्लाह ने हमें मना किया है। इसके बावजूद भी जो शख्स ये काम करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कल कयामत के दिन वो इस हाल में उठेगा कि उसे मुंह के बल उठाया जाएगा, वो अंधा होगा, गूंगा बहरा होगा और उसको जहन्नुम में फेंका जाएगा। जब कभी जहन्नम की आग कम होने लगेगी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं तो हम उस जहन्नम की आग को भड़काकर ज्यादा कर देंगे। ये वो शख्स जिसके पास हिदायत आई और उसने हिदायत को कबूल न करके अल्लाह का वो मुजरिम बन गया। और एक मुजरिम ऐसा भी आएगा जो आंखों से अंधा होगा। कई मुजरिम क़यामत के दिन ऐसे होंगे जो अंधे पेश किए जाएंगे, उनकी आंखों का नूर खत्म होगा इस वजह से कि वो दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से आंख चुराते थे। जब अल्लाह ताला का जिक्र करते तो वो उनसे दूर भागते, तो जब वो अल्लाह के सामने पेश होंगे तो वो अल्लाह रब्बुल इज्जत से सवाल करेंगे वमन अअरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी अअमा वक़द कुन्तु बसीरा क़ाल कज़ालिक अततका आयातुना फ़नसीतहा व कज़ालिकल यौम तुनसा। जुम्मे के बाद हम तो जुम्मे का टाइम होगा, जुम्मे के बाद आएंगे। और जिसने अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते जिसने मेरे जिक्र से मुंह फेरा तो बेशक उसके लिए तंग गुजरान है, हम उसे कयामत के दिन अंधा करके उठाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते जिसने मेरे जिक्र से, मेरे नाम से, मेरे अहकाम से मुंह को फेरा, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं उनके लिए रास्ता बड़ा दुश्वार है। और जब हम उनको उठाएंगे क़यामत के दिन तो अंधा करके उठाएंगे और वो कहेंगे ऐ अल्लाह, ऐ मेरे रब, ऐ हमारे रब, तूने मुझे अंधा क्यों करके उठाया, हालांकि मैं तो देखने वाला था। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएंगे इसी तरह तेरे पास हमारी आयात आई तो तूने उन्हें भुला दिया, इसी तरह आज तू भी भुलाया जा चुका। जिसने अल्लाह के जिक्र से एराज किया, अंधा और तंग गुजरान, अल्लाह रब्बुल इज्जत कयामत के दिन जब वो पूछेंगे कि ऐ बारी ताला, हम तो देखते थे, हमें तो नजर आता था, फिर हम दे क्यों? अल्लाह कहेंगे जब मेरी तरफ से तुम पर आयात आई तो उस वक्त तुमने मेरे जिक्र से रूगर्दानी की, मुंह फेरा। जिस तरह तुमने मेरे जिक्र को छोड़ दिया, तुमने मेरे जिक्र को भुला दिया, तुमने मुझे भुला दिया, ऐसे ही आज मैं रब ने तुम्हें भुला दिया। और जिसे रब भुला दे वो जहां मर्जी चला जाए वो जलील और रुसवा होकर है। और फिर कयामत के दिन मुजरिम कुछ ऐसे आएंगे कि हवास बाख्ता होंगे, जिनकी ज़हनी कैफियत मफलूज हो चुकी होगी, पागल बने फिरते होंगे। जिस तरह भंगी करसी नशे में धुत आदमी टकरे मारता फिरता है, इसी तरह कयामत के दिन कुछ लोग होंगे जो यूं ही हवास बाख्ता होकर टकरे मारते फिरेंगे। वो कौन से लोग होंगे? वो लोग होंगे जो सूद लेते, सूद देते। कल कयामत के दिन उनकी अकल उनके ठिकाने पे नहीं होगी, हवास बख्त हुए फिरे होंगे। और सूद वैसे ही अल्लाह और उसके रसूल से जंग है। और फिर कुछ मुजरिम कल कयामत के दिन अल्लाह के सामने जब आएंगे, मुजरिम ऐसे होंगे कि उनकी
पेशानियों को और पुश्तों को आग से दागा जाएगा। अब ये कौन से मुजरिम? मालदार होना कोई ऐब नहीं है, अल्लाह सबको रिज़्क़ वासे अता फरमाए, हलाल रिज़्क़ अता फरमाए, बगैर हिसाब व किताब रिज़्क़ अता फरमाए। लेकिन ये मुजरिम कौन से लोग होंगे कि जिनकी पेशानियों को, जिनकी पुश्तों को, जिनके पहलुओं को आग से दागा जाएगा? ये वो मालदार होंगे जो अपने माल पर सांप बन के बैठ गए, जिन्होंने अल्लाह के रास्ते में अपने माल को खर्च नहीं किया। कल क़यामत के दिन उनकी पेशानियां, पुश्तें और उनके पहलुओं को आग से दागा जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, यौम युहमा अलैहा फी नारि जहन्नम फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हादा मा कनिज़्तुम लिअन्फुसिकुम फज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। जिस दिन उन्हें जहन्नम की आग में तपाया जाएगा, फिर उसके साथ उनकी पेशानियों को, उनके पहलुओं को और उनकी पुश्तों को दागा जाएगा। ये जो तुमने अपने लिए खजाना बनाया था, सो चखो, जो तुमने खजाना बनाकर रखा है उसका बदला चखो। अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं किया, गरीबों पर, बेकसों पर खर्च नहीं किया, तो ऐसे मालदार कल क़यामत के दिन जब आएंगे तो उनकी पेशानियों को, उनके पहलुओं को, उनकी पुश्तों को आग से दागा जाएगा। एक और मुजरिम कल जब अल्लाह की अदालत में पेश होगा तो उसका चेहरा जख्मी और छन्नी होगा। इस्लाम मुसलमान को भीख के दर्स नहीं देता, मांगने का दर्स नहीं देता। इस्लाम दर्स देता है तिजारत का, इस्लाम दर्स देता है कारोबार का, इस्लाम दर्स देता है कमाने का, भीख मांगने का नहीं। एक शख्स जो कमा भी सकता है, उज़र भी कोई नहीं, मसला भी कोई नहीं, लेकिन उसकी आदत बन गई है, जैसे आजकल मुरव्वज है कि भीख मांगने की आदत बन गई है। आका इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मरवी है कि आका इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो लोगों से सवाल करता रहता है, क़यामत के दिन इस हाल में आएगा कि उसके चेहरे पर गोश्त का एक टुकड़ा भी नहीं होगा। हर किसी से मांगने वाला या किसी एक से मांगने वाला, जब खुद कमा सकता है लेकिन वो कमाना नहीं चाहता, वो इस हालत में है कि बस मांग के गुजारा कर लिया, मांग के अपना पेट भर लिया, बच्चों का पेट भर लिया। ऐसे शख्स के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कल क़यामत के दिन वो ऐसे हालत में आएगा कि उसके चेहरे पर गोश्त का एक टुकड़ा भी नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांगना चाहिए, लोगों से नहीं, लोगों से नहीं मांगना चाहिए। क़नाअत इख्तियार करें, नहीं है ज्यादा, रोज मुर्गे और बकरे और गोश्त खाने के अलावा अगर हम चटनी और सलाद के साथ भी खाना खा लें तो पेट तो भर सकता है ना। मांग के खाने से घर में दाल साग से खा लेना बेहतर है। और फिर क़यामत के दिन एक शख्स ऐसा भी आएगा कि जिस्म का एक हिस्सा उसका मफलूज होगा। ये कौन सा शख्स होगा? इस्लाम में 4 शादियों की इजाजत है, बैक वक्त इंसान 4 बीवियां रख सकता है, लेकिन ये वो शख्स रख सकता है कि जो उनके दरमियान इंसाफ कर सके। अब ये बात भी वाज़ेह है
کہ ان کے درمیان انصاف کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، یہ انسان خود جانتا ہے، کسی کے کہنے پہ نہیں۔ کوئی کہے کہ جی میں شادی کرنا چاہتا ہوں، نہیں، کوئی انصاف نہیں کر سکتا۔ اگر اس کا ضمیر اس بات پر مطمئن ہے کہ میں انصاف کر سکتا ہوں تو وہ شادی کر سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ انصاف نہیں کرتا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی دو بیویاں ہوں اور ان کے درمیان انصاف نہ کیا یا ایک کی طرف زیادہ مائل ہو گیا، قیامت کے دن ایسے حال میں آئے گا کہ اس کا ایک جسم کا حصہ فالج زدہ ہوگا۔ اب یہ بات بھی سوچنے کی ہے کہ جنہوں نے دو شادیاں کر رکھی ہیں وہ اس بات کو سوچیں کہ اگر ہم نے کہیں کسی کے ساتھ زیادتی کر دی تو کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کیسے پیش ہوں۔ یہ بھی مجرم، اور ایک مجرم وہ ہے کہ کل جب قیامت کے دن وہ آئے گا تو ساتوں زمینوں کو توق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ کون ہوگا؟ یہ وہ ہوگا جس نے چلاکی کے بل بوتے پر بہن بھائیوں کا حق کھا دیا، جس نے جو ہے اپنی طاقت کے بل بوتے پر کسی کا حق مار دیا۔ زمین میں ایک بلشت بھی اگر کسی نے کسی کی ناجائز کھا لی، ایک بلشت زمین کا ٹکڑا، کل قیامت کے دن جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے زمین کے معاملے میں ذرا برابر ظلم کیا، ذرا برابر، اسے 7 زمینوں کا توق پہنایا جائے۔ آج غریب ہے، امیر کی زمین کے ساتھ کچھ حصہ لگتا ہے، امیر اپنی طاقت کے بل بوتے پر، امیر جو ہے اپنی دھاک اور اپنی جرت کے بل بوتے پر اس کی زمین کھا جاتا ہے، ہڑپ جاتا ہے۔ بھائی ہے، بہنوں کے حق کھا رہا ہے، باپ ہے، اس نے اپنی اولاد کے حق کو کھا لیا، غصب کر لیا۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت 7 زمینوں کا توق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دیا۔ زمین کی مٹی کا تھوڑا سا حصہ بھی لے کے چلنا بڑا مشکل ہے، ایک توڑا بھی مٹی کا سر تے چک کے لے جانا بڑا اوکھا ہے، اور 7 زمینوں کا توق بنا کے جس کے گلے میں ڈال دیا جائے، کل وہ کیسے چل کے سکے۔ ایک مجرم کل قیامت کے دن ایسا آئے گا کہ اس کا لباس گندھک کا ہوگا، خارش زدہ ہوگا۔ یہ کون سا شخص ہوگا؟ جس نے اپنی زندگی میں نوحہ خانی کی، ماتم کیا، زنجیر زنی کی، سینہ گوبی کی، کل قیامت کے دن جب اس نے توبہ بھی نہ کی اور وہ اللہ کے سامنے آئے گا تو اسے خارش زدہ لباس، گندھک کا لباس پہنایا جائے۔ تو یہ وہ مجرم ہیں، یہ وہ جرم ہیں جو ہم کرتے ہیں اور ہمیں علم نہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ان میں سے کون سے ایسے جرم ہیں جو ہم نے کیے ہیں اور توبہ بھی ابھی تک نہیں کی۔ پہلا جرم میں نے آپ کے سامنے جو ذکر کیا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالی کی طرف سے ہدایت جو ہم پر آئی، اللہ کی طرف سے جو ہم پر انعامات آئے، اللہ کی طرف سے جو ہمارے اوپر ذکر قرآن نازل کیا، ہم نے اس کو چھوڑ دیا، گمراہی کو اپنایا۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت نے فرمایا یہ مجرم ہوں گے، بہرے اٹھائے جائیں۔
دوسرا مجرم جس نے اللہ کے ذکر سے اپنی آنکھوں کو پھیر لیا، کل قیامت کے دن وہ اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ وہ اندھا ہوگا۔ تیسرا مجرم مخبوط الحواس، ہلے ہویا، پاگل، مجنوں، جو سود لے کے کھاتا ہے، کل قیامت کے دن وہ اس حال میں اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا کہ وہ پاگل بنا پھرتا ہو۔ جس طرح آج بھنگی، چرسی اور یہ نشئی جس حالت میں آج دنیا میں ہم ان کو بدحواس دیکھتے ہیں، اس حالت میں کل سود خور اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے۔ اور پھر وہ مجرم کہ جن کی پیشانیوں پر، جن کے پہلوؤں کو، جن کی پشتوں کو آگ سے داغا جائے گا، یہ وہ مجرم ہیں کہ جن کو اللہ نے مال و دولت عطا کی لیکن وہ اپنے مال پر سانپ بن کے بیٹھے رہے، انہوں نے اللہ کے راستے میں مال و دولت کو خرچ نہیں کیا، کل قیامت کے دن ان کے پہلو، ان کی پیشانیاں اور ان کی پشتوں کو آگ سے داغا جائے گا۔ پھر وہ مجرم کہ جن کا چہرہ زخمی ہے، پہلے وہ مجرم تھا کہ جن کو اللہ نے مال دیا اور خرچ نہیں کیا، اب وہ مجرم کہ جو مال کمانا ہی نہیں چاہتے، بس بھیک مانگنا چاہتے ہیں۔ مانگنے والا، بھیک مانگنے والا کل قیامت کے دن جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہوگا۔ پھر وہ مجرم کہ جس کے جسم کا ایک حصہ مفلوج ہوگا، جو اپنی بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کرتا، کل قیامت کے دن وہ اللہ کے دربار میں اس حال میں پیش کیا جائے گا کہ اس کے جسم کا ایک حصہ مفلوج ہوگا، کام ہی نہیں کرے گا۔ پھر وہ مجرم کہ جسے 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا، یہ وہ مجرم ہے جس نے اپنے بہن بھائی، رشتہ دار، عزیز اقارب، محلے دار، قربدار کا زمین کا حصہ کھا لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ اس نے ایک بلش ذرہ برابر بھی زمین کے معاملے میں ظلم کیا، ذرہ برابر میں 1 انچ بھی جگہ آتی ہے، 1 بلشت بھی آتی ہے، 1 مرلہ بھی آتی ہے، 1 انچ جس نے کسی غریب کا حق کھا لیا، کسی کی زمین کا حق مار لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن اسے 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ آخری وہ مجرم کہ جسے خارج کا لباس پہنایا جائے گا، یہ وہ مجرم ہے کہ جس نے بے صبری کی، ماتم کیا، سینہ کوبی کی، تھوڑی سی تکلیف آئی تو اس نے جو ہے آسمان سر پہ اٹھا لیا، اپنے سینے کو پیٹا، اپنے جسم پر زنجیر زنی کی، اپنے ماتھے کو پیٹا، بے صبری کی۔ اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ اسے خارج زدہ لباس پہنایا جائے گا۔ عزیزان من، یہ مجرم کہیں ہم ان مجرموں میں شمار تو نہیں ہوتے، کہیں ہم نے کسی کا حق تو نہیں کھایا، کہیں ہم نے اللہ کے ذکر سے روگردانی تو نہیں کی، کہیں ہم نے اللہ کے دین کو پش پش تو نہیں ڈال دیا، کہیں ہم سود خور تو نہیں ہیں، کہیں ہم بھیک مانگنے والے تو نہیں ہیں، یا کہیں پر ہم ایسے تو نہیں ہیں کہ اللہ نے ہمیں مال و دولت سے نوازا اور ہم مال و دولت کو جو ہے اس کے اوپر سانپ بن کے بیٹھے ہیں، ہم غریبوں کا حق ادا نہیں کر رہے۔ ان ساری باتوں پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ میں نے کہا آپ نے سنا، اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔